ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ آج ہم انسانیت کے سفر کا ایک اور انٹرویو لے کے آئے ہیں اور شہنشاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا آج ہم انٹرویو لیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ ان کی جو کہانی ہے اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جہالت سے یہ کیسے نکلے، انہوں نے کیسے جو ڈاگمیٹک نیچر ہے اپنی اس کو ڈیفیٹ کیا اور یہ ایک انسانیت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔ تو اگر آپ بھی مجھے اپنا انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ghalib@ghalibkamal.com پہ ای میل کر سکتے ہیں، اور یہ ای میل اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ای میل ایڈریس، آپ اس پہ مجھے ای میل کریں اور پھر میں آپ کے ساتھ ڈیٹ اور ٹائم سیٹ کر کے آپ کی کہانی اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے آپ نے اپنا مذہب یا اپنا جو ڈاگمیٹزم ہے اس کو چھوڑا، وہ ہم سٹوری لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح کے انٹرویوز اور اس طرح کی کہانیاں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ایک جیسا سوچتے ہیں، ہم چاہے جو مرضی کہیں کہ ایک انسان علیحدہ سوچتا ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے علیحدہ سوچتا ہے، مگر ہمارے تھاٹ پیٹرن آلموسٹ سیم ہوتے ہیں۔ تو شہنشاہ صاحب جس جگہ پہ آج کھڑے ہیں یا کسی وقت یہ جس جگہ کھڑے تھے، آپ سب لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی اس وقت اس جگہ پہ کھڑا ہوگا جدھر یہ کسی وقت پہلے کھڑے تھے۔ آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال ہوں گے جن کے جواب یہ تلاش کر چکے ہیں۔ آپ بھی اس مشکل سے گزر رہے ہوں گے جس مشکل سے یہ گزر کے آ گئے۔ آپ نے بھی بہت سے وہی مسائل اور مشکلیں دیکھی ہوں گی جو انہوں نے دیکھی اپنی زندگی میں، اور اس کے بعد ایک انفارمیٹڈ، ایک ایجوکیٹڈ ڈیسیجن لینے کے بعد یہ آج اس پوائنٹ سے گزر کے آگے آ گئے۔ تو اس طرح کے انٹرویوز لینے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کی مدد، ٹھیک ہے؟ جو لوگ کسی کشمکش میں ہیں، جو کہ سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہے ہیں، جو کہ سوالات کے جوابات ڈھونڈ چکے ہیں مگر ان جوابوں کی شدت یا ان جوابوں کی طاقت کو محسوس کرتے ہوئے ابھی تک ڈیسیجن نہیں لے پا رہے، یا ابھی بھی کہیں درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، حقیقت کو جان لینے کے بعد بھی ان کی ہمت بندھانا اس سے بہت ضروری ہے۔ تو شان صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں وقت دینے کے لیے، اس انٹرویو کے لیے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی، بڑی مہربانی آپ کی۔ تو چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں اس کو۔ تو تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ جتنی انفارمیشن اپنے بارے میں دینا چاہیں، کہ آپ مسلمان تھے تو اسلام کے کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے گھر میں ماحول کیسا تھا، آس پاس محلہ، شہر، اسکول، کالج، سب میں ماحول کیسا تھا، کتنے لوگ مذہبی تھے گھر میں، مذہب کے لیے پریشر تھا یا نہیں تھا، یہ باتیں آپ رینڈملی آپ بتائے، اور بیچ میں جو میرے ذہن میں سوال آئے گا میں پوچھتا رہوں گا۔ جی، ایک عام ٹریڈیشنل پشتون گھرانہ جس طرح ہوتا ہے میرا بھی تھا، لیکن میری تھوڑی سی خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے دادا سیاست میں رہے تھے اور میرے والد بھی سیاست میں رہے تھے، اور وہ کنزرویٹو سیاست میں رہے تھے۔ میں پارٹی کا نام نہیں بتانا چاہتا۔ بالکل مجھ پر ماں کی طرف سے پریشر ہوتا تھا کہ آپ روزے رکھ لیں، اور میرے والد روزے نہیں رکھتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، تو مجھے کھانا نہیں ملتا تھا۔ تو کبھی کبھی میرے والد مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور مجھے کہتا تھا کہ بیٹا آپ روزے رکھیں، میرے تو کوئی اور مسائل ہیں، جو بھی ہے جو ان کے جس طرح وہ سمجھتے تھے، تو کبھی کبھی رکھ بھی لیتے تھے۔ اور بچپن سے تو ماحول اسی طرح تھا۔ میں نے مسجد میں کچھ اذانیں بھی دی تھی، اور مسجد گھر کے قریب ہے، تو اذان دے کر میں والدہ کے پاس آیا کہ آپ نے میری آواز اذان سنی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔
میں نے کہا کہ آپ چھت پر آ جائے تو میں دوبارہ اذان دیتا ہوں اذان کہ دیتے آپ سن. اچھا تو وہ بڑی خوشی ہوئی. پھر میں 9th میں نے ٹاپ کیا تھا یا جو بھی ہے، لیکن ایک بندہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے مجھے ایک کتاب چھوٹی سی دی جس پر اچھا لکھا تھا کمیونسٹ مینیفیسٹو. اس اچھا نے کہا کہ یہ آپ کو میں نے انعام میں دیے ہیں. وہ اس میں ایک پہلے فکرے میں پھنس گیا کہ یورپ کے سر پر ایک بھوت منڈلا رہا ہے، کمیونزم کا اچھا بھوت. تو میں اچھا والد کے پاس گیا. اس نے کہا کہ بھوت کیا ہوتا ہے. میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی. تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ جی یہ کتاب مجھے، جی ہم کہتے تھے والد کو، یہ مجھے کسی نے دی، یہ لفظ ہے. تو اس نے دیکھ کر مجھے کہا کہ بیٹا بھوت کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ کتاب ابھی آپ کے پڑھنے کی نہیں ہے. آپ اچھا جب کالج میں چلے جائیں یا اس طرح اوپر کلاسز میں، پھر اس کو پڑھ لو، یہ اچھا ابھی رکھو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ماحول تو گاؤں کا ظاہر ہے کہ سارا مذہبی تھا. اور میں نے پتہ نہیں میٹرک میں تھا شاید میں، ہاں. تو میں نے نماز پڑھ کر میں نے دعا مانگی کہ اللہ میاں مجھے اب آپ میٹرک میں بھی ٹاپ کرتے. تو اچھا اگر آپ نے مجھے میٹرک میں ٹاپ نہیں کیا تو پھر میں مسجد میں نہیں آؤں گا. تو اچھا پھر میں نے ٹاپ نہیں کیا، میں سیکنڈ آیا. تو میں آپ کو خوشحال خان خٹک کے ایک شعر کا ترجمہ سناتا ہوں. ہی واز اے ویری گریٹ مین. وہ کہتا ہے کہ مست ہاتھی اور خونی شیر جو ہے نا، ان کو لوگ زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں. تو اب جو ہے نا مجھے چاہیے کہ میں اللہ میں کے ساتھ دشمنی شروع کروں. اچھا تو فلک میں وہ کہتے ہیں پشتو بھی سنا اللہ دیں، کے معنی. پشتو بھی سنا دیں سر، ایک بار پشتو سنا دیں. اس شعر کی ترجمہ تو آپ نے سنا دیا، پشتو بھی سنا دیں. ہمیں نہیں سمجھ آئے گی مگر جن کو آئے گی ان کو تو پتا چلے گا نا. جی مست ہتھیان خونی زمری پر زنجیر کی، مست ہتھیان خونی زمری پر زنجیر کی بویا دا چزان فلک و تربور کم. اصل میں تربور پشتوں میں کزن کو کہتے ہیں، اور پشتوں میں کزن کو دشمن سمجھا جاتا ہے بدقسمتی سے. اچھا تو یہ ایک المیہ ہے، شاید یہ پراپرٹی وغیرہ کی وجہ سے ہو. تو اس ایسی شاعری بھی ہے کہ میں نے اپنا سر عرش سے اوپر دیکھ دیا. تو اے موبر جو خواب کا معنی بتاتا ہے کہ اے موبر میرے اس خواب کی معنی کیا ہے. یا وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا انسان اگر اللہ کے برابر نہیں ہے تو تھوڑا سا اس سے نیچے ہے. اس طرح ان کی کافی ساری شاعری ہے. تو خوشحال خان خٹک کو میں نے بڑے غور سے پڑھا، رحمان بابا کو بھی میں نے پڑھا تھا، لیکن اس کی شاعری جو ہے نا وہ میں تو حیران رہ گیا کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. تو مطلب ہے کہ لیکن آپ کے ذہن میں دیکھیے، مجھے اس زمانے سے مجھے یہ اشعار یاد ہیں. آپ اس کا اثر دیکھیں، اثر آپ دیکھیں. تو پھر یہ جو ہمارے گاؤں میں تھوڑا سا ایسا تھا کہ یہ جو کمیونسٹ تھے نا، یہ ایتھیسٹ بھی تھے. اور ہمارے گاؤں میں کوئی زیادہ کوئی مشکل نہیں تھی. یعنی ایک دکان تھا جس کو ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، ڈریسر کہیں. تو وہاں پر یہ جمع ہوتے تھے. اور جب میرے یہ خیالات چینج ہونے لگے تو میں نے کہا کہ یار یہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں، میں ان کی باتیں سنوں. اور یہ بازار میں بیٹھ کر باتیں کرتے. یہ اور یہ کس ایئر کی بات ہوگی؟ یہ کتنی پرانی بات ہوگی؟
1979 کی بات ہوگی. اور 1978 یعنی میں فرسٹ ایئر میں تھا کالج اچھا، میں. مگر ایک فرسٹ بات ہے، ایئر ایک کوشچن ہے میرا آپ سے کہ کیا آج ایسا ممکن ہے کہ بازار میں کسی دکان پہ بیٹھ کے لوگ ایسی باتیں کر سکیں؟ نہیں، نہیں ہے ممکن. چلیں آپ ذرا پہلے یہ بتائیں وہاں پہ باتیں کیا ہوتی تھی، پھر ذرا اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آج ایسا ممکن کیوں نہیں. یہ باتیں ہوتی تھی کہ یہ آسمان جو ہے نا، یہ اصل میں آسمان کوئی چیز نہیں ہے، یہ قدر ہے. اور اگر یہ جس طرح ہم سنتے ہیں قرآن سے یا حدیثوں سے کہ اللہ میاں نے یہ کہا اور موسیٰ سے اس نے بات کی اور وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کارڈز ہیں، اس کا منہ ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں. تو یہ تو ہماری طرح کوئی چیز ہے، ہماری طرح کوئی چیز ہے. تو مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں. تو اور وہ کمیونزم سے زیادہ جو ہے نا وہ ایتھیزم پر بات کرتے تھے، اور اس کا سیاسی نقصان تھا. لیکن اس طرح کی باتیں کہ پیغمبر جو ہے نا یہ جو ہماری کتاب ہے، یہ تو بائبل کا چربا ہے. اچھا، تو اس ٹائم 79 میں وہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے. میں نے قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ، اور میں نے پھر بائبل بھی پڑھا، اور مجھے بڑی مماثلت ملی دونوں میں. تو میرا شک جو ہے نا وہ اور بھی بڑھ گیا. اور اسی دوران جو ہے نا مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ پہاڑ میں چلے جائیں شام کے وقت، اور آپ کہیں کہ جب میں ہوتا ہوں تو آپ نہیں ہوتے، جب آپ ہوتے ہیں تو میں نہیں ہوتا، تو آپ جب یہ 3 مرتبہ کہیں گے تو جن آپ کو نظر آ جائے گا. من میں تھوڑی سی کیوریاسٹی تھی ان چیزوں کی. تو میں شام کے وقت، پہاڑ ہم سے بہت دور تھا لیکن میں چلا گیا، اور میں نے پہلے بڑے آہستگی سے کہا تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں نے تھوڑا سا اور تیز بولا، اور تیسری مرتبہ میں نے اتنا تیز بولا کہ وہ جو آخری لفظ ہے نا وہ ای کو ہو کر واپس آ گیا، اور میں کھڑا تھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو اس دن سے میں ان ساری چیزوں سے جو ہے نا ایک دن میں ہٹ گیا. اور اس ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں پر ایک بندہ بیٹھا تھا، تو وہ بکریاں چرانے، یہ نہیں ہوتا یہ جو چرواہا، تو جو مجھ کو جانتا تھا اور میرے والد کو بھی جانتا تھا، تو مجھے والد کا نام کہہ کر اس نے پکارا اور مجھے کہا کہ خدا کے بندے، لوگ جنات سے چھپتے ہیں، تم جنات کے پیچھے پہاڑ میں آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کوئی جن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے. اس کو میں نے بات کی اور میں چل پڑا. تو گاؤں میں مطلب ہے کہ میں نے اس طرح نہیں کہ اپنے ذاتی جو میرے تجربے تھے، میں نے علی عباس جلال پوری کو پڑھا، میں نے سبت حسن کو پڑھا، اور میں نے جو ہے نا جو لٹریچر میں کرشن چندر، منٹو، اور یہ جتنے بھی راجندر سنگھ بیدی وغیرہ، یہ سب کچھ میں نے پڑھا. اور میری چونکہ انگریزی اتنی اچھی نہیں تھی تو مجھے اردو پر ڈیپینڈ کرنا پڑا. اور ایک جو ارباب سکندر خان خلیل تھے، جس کو مارا یہ افغانستان کی جنگ میں، جو ہمارے چیف منسٹر رہے تھے، اس نے پشتو میں ایک کتاب لکھی تھی، فلسفہ کیا ہے. تو اچھا، وہ بڑی
اس کو مارا بھی اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سیکولر ہے، ایتھیسٹ ہے. تو مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ ایتھیسٹ تھا یا نہیں، آج تک مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی کتابیں پڑھ کر اور پھر میں نے جو ہے نا یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو اور کمیونسٹ ٹریجر اور ایک کتاب تھی انسان بڑا کیسے بنے، اور یہ کتاب ایک کینیڈین اور ایک رشین نے مل کر لکھی تھی جس میں اسکیچ بھی تھے. تو اسٹڈی کر کے جو ہے نا، اچھا مجھے تھوڑی سی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. میرے جو مشران تھے یعنی بزرگ تھے، اور میں نے پروپیگنڈا کہیں یا پریچنگ کہیں یا واٹ ایور کہیں یا اپنا خیال کہیں، وہ جو میرے عمر کے لڑکے تھے تو ان میں نے شروع کیا، اور اس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی. مطلب ہے کہ میں ایک عذاب سے گزرا، اس لیے کہ وہ بالکل اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے. اور میرے مشران جو ہے نا بزرگ، وہ میرے والد کے پاس آئے، اور میرے والد نے ایک رات میرے کمرے میں آ کر پہلے تو اس نے کہا کہ یہ کس کی تصویر ہے. میں نے کہا کہ جی یہ چے گویرا ہے. یہ دوسرا کون ہے؟ میں نے کہا یہ بھگت سنگھ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بھگت سنگھ آپ نے بھگت سنگھ اور چے گویرا کی تصویریں لگائی تھی؟ تو نہیں، اس نے کہا کہ پگڑی والا کون ہے؟ میں نے کہا کہ جی یہ بھگت سنگھ ہے. تو اس نے کہا کہ بیٹا تم کاکا جی سنابور حسین کی تصویر لگا لو. کاکا جی سنابور حسین کمیونسٹ تھے اور ایتھیسٹ تھے، تو اس کی داڑھی بھی ہے، اس کی پگڑی بھی پشتونوں جیسی ہے. تو میں نے کہا کہ جی اصل میں ہم تو انٹرنیشنلسٹ ہیں. اس نے کہا اچھا یہ سب باتیں چھوڑو، میں کسی اور بات کے لیے آؤں. بیٹا تم بحریہ بن گئے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں جی میں بن گیا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ میں نے اسٹڈی کی اور میں نے کچھ پریکٹیکل کام بھی کیے. کچھ میں نے آپ کو نہیں بتایا، یعنی بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ تم قرآن کو جھوٹ بولتے ہو. میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو چربا بولتا ہوں. اور بائبل جو ہے نا وہ اصل میں گریک میتھالوجی کا چربا ہے. تو وہ بڑے ریزنیبل بندے تھے، وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ بائبل کس طرح گریک میتھالوجی کا چربا ہے. میں نے کہا دیکھو زیوس کے پاس جو ہے نا یہ پگیس تھے نا، وہ اڑنے والے گھوڑے نہیں، اڑنے والے گھوڑے جس طرح جو ہے نا کہیں چلے گئے. آپ اگر آپ کو موقع ملا تو ایک ویب سائٹ آپ وزٹ کر لیں، محمد امیجز آرکائیو. یہ ایک فرینچ ہے. ہاں وہ میں نے دیکھی ہے. آپ کے اور ہمارے ایک کامن دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک یہ کل ہی بھیجی ہے، میں نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کامن دوست کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ شیئر کر لیں. میں نے دیکھی ہے. اچھا، تو میں نے کہا کہ یہ جو براق ہے نا، یہ تو اصل میں زیوس کا گھوڑا ہے، اور یہ پھر سلیمان جو تھے اس کے پاس تھا، اور اس سے آ کر جو ہے نا یہ اس کے پاس آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے آپ مزید ایکسپلین کر دیں. تو یہ اس نے کیوں قبول کیا؟ میں نے کہا کہ بات یہ ہوئی کہ ایک کتاب ہے مسلمان بیوی اور مسلمان شوہر. تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار آپ ایک دن شادی کریں گے تو یہ کتاب پڑھ لو. تو میں نے کہا کہ یار میں شادی کروں گا تو مجھے یہ مسلمانوں کی کتابوں کی کوئی ضرورت. اس نے کہا نہیں، اس میں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی باتیں ہیں، آپ کو پسند آئے گی. تو اس میں جی ایک واقعہ ہے وہ بڑا زبردست ہے.
کہ ایک دن محمد آئے جہاد سے، تو عائشہ دوڑ کر اس نے ساتھ میں کوئی چیز رکھی، اور اس طاق کو پردہ لگا ہوا تھا، تو اس کو شک ہو گیا، جی یہ بات نوٹ کر لیا، شک ہو گیا، یعنی وہ عائشہ پر شک کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے طاق میں کیا رکھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری کوئی گڑیا ہے، یا وہ بیچاری تو چھوٹی تھی نا، تو لیکن یہ گیا اور اس نے نکالا، تو وہ گھوڑا تھا اور جس کے پر تھے، تو یہ ہنسا اور اسے کہا کہ وہ پگڑی گھوڑے کے بھی پر ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ تو اس کتاب میں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، مل جاتی ہے کہ یہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی یہ آئیڈیا اس کو عائشہ نے دیا، یعنی سلیمان علیہ معراج السلام کو جو یہ بات ویسے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے رسول اللہ سے، کیونکہ معراج تو مکہ میں ہوا تھا، تو یہ واقعہ تو مدینہ کا ہوگا، کیونکہ مدینہ میں رسول اللہ کی شادی جو ہے وہ عائشہ سے ہوئی، تو یہ رسول اللہ نہیں، کی اپنی معراج کی کہانی سے۔ ہاں جی جی مجھے تو اس سیاق اور سباق کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے یہ بات کب کی، یہ ہاں مدینہ میں کب تھا اور مکہ مدینہ میں میں کب کی، تھا۔ کیونکہ شادی مکہ میں، معراج مکہ میں ہوا ہے، اور شادی حضرت عائشہ کی جو ہے نا، وہ میں اس کو تھوڑا سا وہ کر دوں، وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی مدینہ میں ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہوئی ہوگی، مجھے یہ پتہ نہیں، میں تو اس کتاب کی بات کر رہا ہوں جس کو ہاں میں نے پڑھا تھا اور جس میں یہ بات لکھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اس کو یہ آئیڈیا عائشہ نے دیا، اور یہ پھر اس گھوڑے پر سوار ہو کر جو ہے نا آسمان میں چلے گئے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، آپ کی واپسی اب ممکن نہیں ہے، اور تم نے پیغمبر کے بارے میں، اور میں نے اسے کہا کہ یہ تھوڑا سا پرورٹ تھا، اس کو اپنی عمر سے زیادہ یا مدر سکتا زیادہ عمر کی عورتیں پسند تھی، اور اس نے سارے بیوہ عورتوں کے ساتھ شادیاں کی تھی، تو یہ پرورشن تھی یا مدر سکتا یا جو بھی ہے، تو یہ آخری اس نے جو ہے نا عائشہ کے ساتھ کی، اور یہ بھی پرورشن ہے اس لیے کہ وہ بہت چھوٹی تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جو ہے نا اب تمہاری واپسی ممکن نہیں ہے، لیکن دیکھو تم بازار میں اور گلی میں اور محلے میں یہ مطلب بات ہے میں کہ کروں۔ یہ باتیں مت کرو، تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے گا، ہوں تو محتاط رہو۔ اس نے مجھے کوئی، وہ جب جا رہا تھا تو وہ زیادہ خوش مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اس نے مجھے کچھ کہا نہیں، تو مجھے گھر سے ایک آزادی مل گئی، اور پھر ایک دن میرے بڑے بھائی نے میرے ساتھ کسی بات پر لڑائی کی، تو اس نے میری ماں کو کہا کہ یہ تو نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، میری والدہ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں، تو اس نے کہا کہ یہ آپ سب میں اتنا اچھا انسان ہے کہ اگر یہ نہیں مانتا تو میں بھی نہیں۔ واہ جی واہ، آپ کی اس نے والدہ نے تو سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ ہاں ہلو بوسٹ کیا، اس بات نے مجھے اتنا بوسٹ کیا، اور میں شام کو ماں سے گلے ملا، اور میرے آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور میں نے اسے کہا کہ ماں جی آپ اس طرح بات نہ کریں، تو اس نے کہا نہیں آپ کے بھائی نے بہت غلط بات کی، اور تم اگر اس طرح سوچتے ہو تو تم ایک اچھے انسان ہو، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو اور پڑھاتے ہو بچوں کو تو مفت میں۔ تو اس طرح جو ہے نا شروع ہوا، پھر گاؤں میں ہم نے ایک پلاننگ کی، ہم کافی سارے ساتھی تو نہیں تھے، ہم کوئی 8-9 لوگ تھے، کہ اور لوگوں کو نکالنا ہے، ان کو ہم کس طرح کریں گے،
تو جس بندے نے مجھے وہ مینیفیسٹو دی تھی نا، تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں گے، یہ چھت پر مٹی ڈالتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا فساد ہو تو ہم اس کو ٹروس میں لائیں گے، مطلب ہے لوگوں کی ہیلپ کریں گے ہر طرح کی۔ تو یعنی ہم نے غالب صاحب اس طرح بھی کیا کہ ایک لڑکا بس میں کنڈکٹر تھا اور ہم لوکیٹ کرتے تھے، سلیکٹ کرتے تھے مہینوں میں۔ تو ہم نے کہا کہ یار یہ بندہ اگر نکل آیا نا تو یہ اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے کالج میں داخلہ دلوایا اور اچھا ہم چندہ کر کے اس کا وہ کرتے تھے، اور ہوں وہ کہ کوئی 1 سال میں کنورٹ ہو گیا۔ ایک بندے کو ہم نے ایک مزار سے اٹھایا جو چرس پیتا تھا، بنگ پیتا تھا، اور اس نے پڑھا تھا میٹرک تک، اس کو ہم نے پڑھایا، آج کل بھی وہ بہت اچھے پوسٹ پر ہے۔ تو اس طرح کافی سارے لوگ جو ہے نا کالج میں ہم نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے اپنی ایک بڑی کمیونٹی بنائی، اور ہم بازار میں یا گلی کوچے میں ہم بہادر بن گئے، اور ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کی کریکٹر پر کوئی ہاتھ اٹھا دے، ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک بندہ بھی۔ تو ہم نے مطلب ہے کہ لوگ جب ضیاء الحق کا وقت آیا تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی، تحریک اصلاح معاشرہ، کہ لوگ نماز پڑھیں اور وہ کریں۔ اس کے مقابلے میں ہم نے بنایا تنظیم ختم الخیالات فرسودہ۔ اچھا واہ جی واہ نام ہے اس کا، تھوڑا سا ہمیں نقصان بھی پہنچا کہ وہ مسجدوں میں کہنے لگے کہ مذہب کو فرسودہ کہتے ہیں، اور اگر کسی نے ہم سے پوچھ دیا تو ہم نے اس کو بتایا کہ ہم نے یہ نام کیوں رکھا ہے، اس کا بھی ہمیں فائدہ پہنچا، اس میں کچھ لوگ ہماری بات کو سمجھ پائے۔ تو بہرحال اس طرح چلتا رہا۔ مجھے کوئی کسی نے کوئی شاعر تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کمیونسٹ ہیں، میں نے کہا کہ جی ہاں میں ہوں۔ آپ دہریہ ہیں، میں نے کہا جی ہاں میں ہوں۔ تو اس نے بڑے برے نظروں سے مجھے دیکھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ میں نے کہا ابھی دیکھو ابھی، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہوں۔ تو وہ پھر کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ شاید جو ہماری اسٹرینتھ تھی گاؤں میں اس کی وجہ سے۔ اور پھر ایک ہم میں لڑکا تھا جو ہمارا ساتھی تھا، پھر وہ بیچارہ جو ہے نا کسی قتل کے کیس میں، وہ دوست اس کے قاتل تھے لیکن وہ بھی جیل میں چلا گیا، اور اس کی کریکٹر خراب ہو گئی۔ لیکن وہ تھا دہریہ اور تھوڑا بہت کمیونسٹ تھا، تو ایک دو اور اس کے ساتھی۔ تو ہم نے مسجد میں پابندی لگا دی کہ کوئی ڈاکٹر نجیب کا نام نہیں لے گا، نہ عیدگاہ میں لے گا نہ مسجد میں لے گا جمعے کے دن، جو بڑی وہ نہیں ہوتی۔ تو ایک دن وہ مولوی جو سب سے بڑا گاؤں کا مولوی تھا، اس نے کہا کہ اس مسجد میں عیدگاہ میں دہریے بھی بیٹھے ہیں، اور ہم سرخ ٹوپیاں پہن کر مختلف قطاروں میں بیٹھ جاتے، مختلف کہ زیادہ نظر آئیں۔ تو وہ ہمارا ایک دوست اٹھا، اس نے کہا کہ جی آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں، آپ ذرا باہر آ کر یہ بات کریں ہمارے ساتھ۔ باہر جب اس نے اشارہ کیا تو وہ جو ہمارا دوست تھا جو غلط ہو گیا تھا، اس نے کلاشن کو پر بولٹ مارا
اس کے بعد جو ہے نا وہ مولوی خاموش ہو گیا. پھر ہمارے گاؤں میں کبھی کمیونزم یا ڈاکٹر نجیب یا داہریہ وغیرہ کی بات نہیں ہوتی تھی. تو تھوڑی سی ہماری ایک اسٹرینگ تھی. اور پھر کالج میں پھر یونیورسٹی میں چلے گئے. تو یونیورسٹی میں اتفاقاً دیٹ واز اے کوانسیڈنٹ کہ کوئی 10 تک لوگ اگر میں گن لوں تو 11 لوگ ہمیں مل گئے. نئے لوگ اور مل گئے آپ، کمیونسٹ سب اور ایتھیسٹ. وہ سب اتنے ذہین اور قابل، صاف ستھرے اور اچھے کریکٹر کے لوگ. تو میں کریکٹر کی بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پشتون سوسائٹی میں اس کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو چاہے آپ کے کسی لڑکی کے ساتھ افیئرز ہے یا جو بھی ہے، یا آپ جوا کھیلتے ہیں یا جو، تو وہ ہماری اسٹرینگتھ. ہم 11 لوگ تھے اور ہم ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول کرتے تھے. اور میں ایون ایک الیکشن میں نے جیتا جو ناممکن تھا، اور بڑے اس سے میں نے جیتا. تو اس دوران ہمارے کچھ پروفیسر صاحبان تھے، تو وہ بھی دہریہ تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ یار یہ گروپ جو ہے نا، یہ تو مطلب ہے کہ یہ تو فلاں لوگ ہیں، تو انہوں نے ہمارے کمروں کو وزٹ کرنا شروع کیا بجائے اس کے کہ ہم ان کے پاس جاتے. اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا شروع کیا کہ دیکھو یار، یہ اب گاؤں نہیں ہے، یہ یونیورسٹی ہے. تو یہاں پر آپ نے جو ہے نا بہت آبجیکٹیولی بولنا ہے، اور آپ نے تھوڑی سی اور اسٹڈی کرنی پڑے گی. اور کل میں فلاں کیفے میں بیٹھا تھا، تو کسی ایک لڑکے نے آپ لوگوں کو پر سوال کیا، اور آپ لوگوں نے بہت غلط جواب دیا. اس کا جواب یہ ہے. تو ایک جو گائیڈس تھے نا ہمیں، میں ان میں کچھ بڑے پرامیننٹ لوگ تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن انہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیا. اور انہوں نے جو ایتھیزم ہے، ہماری اسٹڈی کمیونزم کے بارے میں زیادہ تھی، ایتھیزم کے بارے سے زیادہ نہیں تھی. تو انہوں نے ہمیں لٹریچر دیا، انہوں نے ہمیں سمجھایا. اور وہ میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ یار وہ نہیں ہوتا جس پر آپ سوان ہم کہتے ہیں، جو لوہے پر آپ پھرتے ہیں اور وہ چمک پڑتا ہے. تو اس نے مجھے ٹھیک کہا ہے، کہ یار سمجھ گیا. میرا ریگ مار یہاں. ہاں. دماغ جو ہے نا وہ چمک رہا ہے. اس سے آگے کوئی درجہ نہیں. تو ہم نے باقاعدہ ایک مطلب ہے کہ ایک گروپ کی شکل میں، اور میں اپنے جو ٹیچر تھے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت طریقے سے سمجھایا. انہوں نے ہمیں کچھ آیتیں بھی کہا کہ آپ رٹا کرتے ترجمے کے ساتھ. تو یہ آپ جو کنٹرڈکشنز ہیں قرآن کے اندر، اس کے حوالے سے مجھے اب یاد نہیں ہے، تو یہ آپ کوٹ کیا کریں. کنٹرڈکشنز یہاں جیسے پہ میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں یونیورسٹی میں، اور کے پی کے کی یونیورسٹی میں، مجھے نہیں پتا آپ اپنی یونیورسٹی کا نام بتانا پسند کریں یا نہیں، یہ ممکن تھا اس طرح کے سوال کرنا؟ جی یہ ضیاء بالکل الحق کے دور ممکن میں تھا. ضیاء الحق کے دور میں اس طرح کے سوال یونیورسٹیوں میں کرنا ممکن تھا. یعنی مشال خان جیسی صورتحال نہیں تھی اس وقت کہ جی آپ سوال بالکل کریں نہیں اور تھی. آپ کو مار دے کوئی. تو ہم اس طرح صرف یونیورسٹی میں نہیں، یہ صورتحال کالجز میں بھی موجود تھی. کالجز میں تو بڑی لڑائیاں اور یہ سب کچھ، اور ہم کم تھے لیکن مطلب ہے کہ ہم نے ریزسٹ کیا. اور ہم
ایتھیزم اور کالج میں ہم نے ایتھیزم کی اور گاؤں میں بڑی پرچار کی، اور یونیورسٹی میں ہم نے اس کو بیلنس کر دیا کمیونزم کے ساتھ. تو لیکن مطلب ہے کہ ہمارے سامنے میں پرسنلی کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا کہ ہمیں کسی نے مارا پیٹا یا مطلب ہے کہ گولی چلائی، تو یہ کسی نے ضرورت نہیں کی. اور اس وقت نہیں، اس وقت اتنے برے حالات نہیں تھے. نہیں تھے. میں نے آپ کو کہا نا کہ گاؤں میں جس دکان کے ساتھ سب سے بڑی مسجد تھی، اس دکان میں بیٹھ کر یا بازار میں کھڑے ہو کر ہم لوگوں کے ساتھ بحث کرتے تھے اپنی. تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہاتھ ڈالے، یا یعنی اگریسو ہو جاتے تھے، یعنی اپنا سوچ پیش کرتے تھے. لیکن ہمیں کوئی پرسنلی، میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا گروپ تھا، تو ہاں یہ ہے کہ زیارت کے دور میں ایک وارنٹ ہوا میرے خلاف اور بندے تھے، تو کہ ان کو اریسٹ کر لو. تو پھر ہم نے بی اے کا ایگزام، ایک ہمارا دوست تھا، کامریڈ تھا، ایتھیسٹ تھا، وہ تھوڑا سا انفلوئنشل تھا، یونیورسٹی میں تھا، تو اس نے ہمارا سینٹر چینج کر کے ہم نے امتحان دیا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں پر ہیں. تو اچھا، یعنی اس آپ کے طرح وارنٹ نکل گئے تھے، مگر اور کیوں گرفتار کر رہے تھے کہ آپ کمیونسٹ تھے اس لیے؟ جی ہاں، نہیں، مجھے ایک دن میرے والد آئے، اس نے کہا کہ وہ پولیس وغیرہ کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، کہ ڈی ایس پی نے مجھے کہا ہے کہ تمہارا بیٹا دہریت کی اور روسی ٹھیک کر لٹریچر رہا ہے. تک اچھا، یعنی یہ وہ بالکل روسی لٹریچر کا الزام آپ پہ لگا دیا. پر چھاپا پڑے گا. تو بیٹا آپ کے پاس اس طرح کتابیں ہیں؟ میں نے کہا کیا ہیں؟ یہ آپ تقسیم کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ گھر سے نکال لو. تو وہ ایک دوسرا بندہ تھا جو کمیونسٹ نہیں تھا لیکن صرف دہریہ تھا. میں ساری کتابیں اس کے پاس لے گیا، اور میں نے اسے کہا کہ یار یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ، تو یہ آپ رکھ لیں. اس نے رکھ دی، تو کوئی چھاپا نہیں پڑا. لیکن وہ اس کے بعد جو ہے نا، یہ اریسٹ کا، یہ جو کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات کہ ان کو اریسٹ کر لو. اور پھر ایک دکان تھی جس میں ہم یہ سارا لٹریچر جو ہے نا اس سے نکالتے تھے، اور وہاں سے فروخت ہوتا تھا. اور وہ دونوں جو ہے نا، ایک ادارہ تھا افکار نو، ان کے نوکر تھے. تو پھر یہ الزام لگایا کہ یہ روسی اسٹامپ پیپر نہیں ہے، یہ اسٹیمپ پیپر جو نہیں، اسٹیمپ جو ہوتے ہیں جو لفافوں پر لگاتے ہیں، کہ یہی تقسیم کرتے ہیں. یہ کوئی فضول یہ قسم کیا کی الزام بات ہے نا. تو ہے؟ میں نے اس دوست کو کہا کہ یار تمہارے پاس روسی وہ پڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ہیں. میں نے کہا کہ ان کو ہٹا دو، کم وقت مطلب ہے کہ اس کے پیچھے آئیں گے. یہاں پر ہمارا اور سامان پڑا ہے جو ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ ہمارا ہفتہ وہاں سے ہم لٹریچر تقسیم کرتے تھے. تو اچھا، آپ سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ پاکستان میں کمیونسٹ موومنٹ کی مشکلات کیا رہی؟ لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں کمیونسٹ موومنٹ کے پیچھے، اور جی ہاں، کامریڈوں نے پاکستان میں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کامریڈوں نے پاکستان میں بہت کام کیا ہے. اور آج بھی بڑے بڑے سوشل سرکلز میں ہیومن رائٹس کے لیے بولنے والے لوگ آج بھی کمیونسٹ سوچ کے بہت سارے مالک ہیں. تو کامریڈوں نے پاکستان کے لیے ویسے اصل میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے، اس بات کا مجھے اچھے طریقے سے احساس ہے. تو جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مشکلات رہیں آپ لوگوں کے لیے؟ ہمارے دوست جو ہے نا، میں تو نہیں گرفتار ہوا،
لیکن ہمارے کچھ دوست گرفتار ہوئے، جیلوں میں رہے، ایک کو ہتھکڑیوں میں لا کر وہ ایگزام دیتا تھا، اور کچھ پھر ایگزائل میں چلے گئے، جن پر یہ مذہبی وہ کچھ انہوں نے ثبوت پیدا کیے یا پتہ نہیں کسی نے ریکارڈنگ کی تھی، تو وہ باہر چلے گئے. تو یہ سب کچھ ہم نے برداشت کیا. مطلب ہے کہ برداشت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک دوست چاہے وہ صرف دہریہ ہے یا کمیونسٹ ہے، وہ تکلیف میں ہو، اس کی فیملی تکلیف میں ہو، تو چھاپے پڑتے تھے. اور میرے والد، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پرانے انگریزوں کے دور کے سیاسی بندے تھے، اور پولیس وغیرہ ان کو انفارم کرتی تھی. جو ایف آئی آر ہوا مجھ پر، تو اس سے پہلے پولیس نے ان کو بتایا کہ آپ کے بیٹے پر ایف آئی آر ہونے والا کالج میں. تو میں رپوش ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ دے ہیں اور ایک کا ہے. اس کو بھی ہم نے انفارم کیا، اور ہم نے پشاور یونیورسٹی کے نئی اسلامیہ کالج کے ایک ہاسٹل میں ہم نے پناہ لے لی، اور اس کے بعد ہم نے ایگزام دیا. تو لیکن سب اس طرح نہیں تھے، سب کی اتنی وہ نہیں تھی. مطلب ہے کہ ان کو پتہ چلے یا جو بھی ہے، تو ان کو مارنا پیٹنا، ان میں آپ کو پتہ ہے کچھ مر بھی گئے، جیسے ناصر صاحب کامریڈوں ہیں. کو ضیاء الحق کے دور میں کامریڈوں کے ساتھ، کمیونسٹ لوگوں کے ساتھ بہت بری ہوئی. اس میں تو ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے اور کوئی اس میں شک نہیں ہے. مگر تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ کمیونسٹ موومنٹ اب تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں ختم ہو گئی ہے، مگر جی کمیونسٹ لوگ چاہتے کیا تھے کہ پاکستان میں تبدیلی آئے تو کیسی آئے، کیا ہونا چاہیے، ان کا ویژن کیا دیکھ تھا؟ ان کا ویژن وہی کمیونزم کا تھا کہ برابری ہو، اور مطلب ہے کہ جو کمیونزم کے جو اصول ہے اس کے مطابق ہو، اور یہ مذہبی ریاست بالکل نہ کسی بھی صورت میں. سیکولر ریاست. یہ جو ہے نا اسلام بلکہ ہم نے آبجیکٹیوز بنائے تھے کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ٹی وی پر جو ہے نا مولوی کا تمسخر کس طرح اڑائیں گے، اور آئندہ نسل کو کس طرح ہم تیار کریں گے. باقاعدہ ہمارا خیال تھا کہ انقلاب آ جائے گا، اور مطلب کہ آئندہ آنے والے نسلوں کو ہم کس طرح تیار کریں گے ان چیزوں کے لیے، کریکولم کس طرح چینج کریں گے، اور کریکولم میں کیا ہوگا. تو میں نے اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ یار یہ کتاب جو ہے نا انسان بڑا کیسے بنے، یہ بہت آسان کتاب ہے، اور علی عباس جلال پوری کی کتاب مشکل ترین کتاب ہے. تو اس سے ہم حصے لیں گے، اور اس کتاب کو یہ دس از آئیڈیالزم. تو یعنی کہ سوسائٹی میں ایکولیٹی ہو، انصاف ہو، مرد و عورتوں میں کوئی فرق نہ ہو، ایجوکیشن مفت ہو، علاج مفت ہو، اور مطلب ہے کہ یہ مسجدیں جو ہے نا وہ کم ہو جائیں. یعنی جتنی پاپولیشن ہے تو ایک مسجد میں بس 50-60 لوگوں کی جگہ ہو، اس سے بڑی مسجد نہ ہو. وہاں پر کوئی سینٹر ہو اس کا، سیوک سینٹر آپ کہیں. تو اس طرح کی سوچیں ہم رکھتے تھے. اور ہم افغانستان کی انقلاب کی آپ نے بات کی، تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں بڑی مدد کی. وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ ہم نے کیا مدد کی، لیکن ہم نے کہا کہ یہ کامیاب ہو جائے تو ہم پڑوسی ہیں، تو یہ اسپل اوور کرے گا یہاں پر. وہ کر سکتا تھا، اسپل اوور ہو سکتا تھا اسپل اوور، اگر وہ کامیاب ہو جاتا وہاں پہ تو شاید اسپل اوور ہوتا. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں افغان جہاد کو، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان میں جو ایک پروگریسو موومنٹ تھی جو کہ کمیونسٹ بھی جس کے روٹس تھے،
افغان جی جہاد نے اس موومنٹ کے ساتھ کیا کیا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کمیونسٹ موومنٹ کے ساتھ ہاں، دیکھیے کیونکہ افغان ڈاکٹر جہاد جو ہے، افغان جہاد اور یہ سارا امریکہ کا ادھر آ جانا افغانستان میں، پھر روس کا آنا، اور پھر اس کے بعد جو پوری دنیا سے جہادی اور اسلام کے نام پہ ایک جہاد کرنا، اس کا نقصان کمیونسٹ موومنٹ کو بھی پاکستان میں ہوا، پروگریسو موومنٹ کو بھی ہوا، کیونکہ پھر کسی بھی شخص کی جو ذرا بھی پروگریسو تھا اس کا بات کرنا ناممکن ہو گیا، ان کو سیاسی طور پہ آسٹرسائز کر دیا گیا، انہیں علیحدہ کر دیا گیا، ہر لحاظ سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ غالب کمال صاحب، میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، تو اس کا جو ایگزیکٹو تھا اس نے مجھے ایک ای میل ملی، ویسے مثال دے رہا ہوں کہ آج ہم اس کا سالگرہ منائیں گے، تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا کہ کس کی وہ جی سالگرہ؟ میں نے کارل مارکس کی؟ میری سالگرہ اچھا، آپ منائیں کی گے آپ، سالگرہ، ٹھیک ہے۔ تو ہوں، وہ کیک وغیرہ میں، تو میں اس کے پاس گیا کہ یار میں نے اس طرح کچھ کیا نہیں ہے اس سال میں، یا کچھ کہ کچھ بھی کہ میں اپنا سالگرہ مناؤں، تو آپ آفس کا وقت ضائع کر لیں گے اور خرچہ کریں گے، تو وہ ہی واز اگنوسٹ، اور وہ میرے بارے میں بہت جانتا تھا، تو اور ہی واز اردو اسپیکنگ، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ خدا کے بندے، یہ آپ نے کیسی زندگی گزاری، تم نے پشتونے کی سوسائٹی میں جو باتیں کی ہیں، جو سیاست کی ہے، اور جو یہاں پر تم باتیں کرتے ہو، تم نے پہلے دن جب آفس میں آپ آئے تو پہلا رمضان تھا، اور تم چائے کی مگ اٹھا کر جو ہے نا پورے آفس سے گزر کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ منا رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ ابھی تک زندہ کس طرح ہیں، ہم آپ کی زندگی کو منا رہے ہیں، تو دس از ویری ڈیفیکلٹ اس سوسائٹی میں، تو مطلب ہے کہ اچھا آپ نے اس کی بات کی افغانستان کی، اس دوران تو نجیب کے دور تک جو بھی ظلم کیا ضیاء الحق نے اور حکومت نے اور اس ملک کے فوج نے، اس کے مولوی نے، اور جو جو کچھ بھی کیا تو وہ ہم برداشت کرتے رہے اور ہم اپنے اس پر قائم رہے، لیکن جب نجیب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی نا، تو یہاں پر جو ہے نا کمیونسٹ موومنٹ جو ہے نا وہ بالکل بیٹھ گئی، اور لوگ مایوسی کی طرف چلے گئے، کافی سارے لوگ مایوسی کی طرف چلے گئے، اور پارٹی ٹوٹ گئی جس کا جو ہے نا بہت خطرناک اثر ہوا۔ خطرناک میں اس طرح کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ نشوں میں پڑ گئے، کچھ نے کرپشن شروع کر لی، کچھ نے ملک چھوڑ دیا، اور جس کا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اس طرح کیوں ہوا، تو آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ موومنٹ جو ہے نا وہ بیٹھ گئی، لیکن ایک بات ہوئی، وہ موومنٹ تو بیٹھ گئی، لیکن جو ایتھیزم کی موومنٹ چل رہی تھی وہ نہیں بیٹھی، وہ چلتی رہی۔ وہ بات تو آپ کو مطلب ہے جب آپ کی کوئی پارٹی نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو، آپ اس کی کیا بات کریں گے، تو یہ ایک چیز رہ گئی، تو سب اس پر فوکس ہو، ہم تو ڈٹے رہے، اور ہمارے کچھ ساتھی دوست وہ جیلوں میں ٹارچر سے مر بھی گئے، حسن ناصر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، امداد چانڈیو، اس طرح تو ڈاکٹر نجیب کی بیوی والدہ کو ٹرک کے نیچے سے کچل دیا گیا آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ ٹرک کس کا تھا، خیر یہ تو بعد کی بات ہے جب نجیب کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی، لیکن جو ہمارے جو لیڈرشپ تھی وہ اصل میں مایوس ہو گئی، ہم نہیں تھے مایوس، اور انہوں نے پارٹی کی سٹرکچر توڑ دی، اور اس کے بعد ایک دوسری پارٹی بنائی، پھر اس کو بھی توڑ دیا،
اور اس طرح جو ہے نا لوگ مایوس ہو گئے، اور مایوس لوگوں میں کچھ جو ہے نا وہ نشوں میں چلے گئے، کچھ کرپٹ ہو گئے، کچھ باہر چلے گئے، کچھ ڈپریشن کے شکار ہو گئے۔ تو یہ تو جو میں جانتا ہوں چند لوگوں کو ان کی بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ سندھ میں کیا ہوا، پنجاب میں کیا ہوا، اور بلوچستان میں کیا ہوا، لیکن خبریں آتی تھی اور ایک ڈس کنیکشن سی بن گئی۔ تو آپ ویسے ضیاء پاکستان الحق، میں اب، ہاں جی ہاں جی کریں بات۔ جی جی میں تھوڑی سی ایک بات کروں کہ ضیاء الحق کے دور میں روزے میں، رمضان میں ہم کالج میں سموسے لے کر بازار میں کھاتے تھے، اینڈ دیٹ واز دا ٹائم آف ضیاء الحق۔ تو اس وقت یہ اثرات ابھی شروع ہو رہے تھے، ابھی وہ کریکولم تک نہیں پہنچے تھے، اور کریکولم جیسے میں پولیٹیکل سائنس کی بات کروں اس طرح، تو وہ ایون انگلش کے جو کورسز تھے تو وہ ٹھیک تھے، لیکن ان کو اریز کرنے کی شروع ہو گئی تھی، اریز کرنا۔ تو لیکن ہم نے ایک کام کیا جو پشاور یونیورسٹی کے دوست تھے یا کالجز کے، کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں چھوڑا، بالکل نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور شاید ان میں کچھ لوگوں کو آپ جانتے بھی ہیں۔ تو پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کلچرل آرگنائزیشن یا وغیرہ کے نام سے جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھی۔ اور بعد میں جب یہ سوشل میڈیا آ گیا تو ہم نے میں نام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن گروپس بن گئے جس میں سینکڑوں لوگ ہیں۔ تو ہم نے اس میں سینکڑوں لوگوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، کشمیر سے بھی ہے، پختونخوا سے بھی ہے، اس طرح۔ تو وہ اس طرح لوگ بھی ہمارے کانٹیکٹ میں آ گئے جن کو ہم بالکل نہیں جانتے، اور وہ چل رہا ہے۔ تو ہم ایک اپنے ایک طریقہ کار سے چلتے ہیں، اپنا ایک طریقہ کار۔ جیسے یہ آپ کا پروگرام ہے تو یہ میں شاید یہ آپ ریکارڈنگ سے نکال لیں، تو یہ میں 20 لوگوں کو فارورڈ کرتا ہاں وہ تو آپ ہوں، کریں ویری بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ 20 لوگ آگے اس کو اور 20 لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں، وہ 20 لوگ اس کو پھر آگے 20 لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہمیں کمنٹس اور لائکس کا بھی پتہ نہیں، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں لائک کریں، اور ایک کمنٹ جو ہے نا وہ 20 لائکس کے برابر ہے اگر آپ کمنٹ کر لیں۔ تو اس طرح ہم کرتے رہتے ہیں۔ کچھ چند ہی لوگ ہیں جن کو ہم نے اون کیا ہے، جس میں ایک یہ آپ کا چینل ہے، تو ہم نے اس کو جاری رکھا۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے، ہاں اب کیا تو صورتحال ہے، ایگزیکٹ یہی میرا نیکسٹ آپ کی کوسچن تھا۔ آپ کی نالج میں ہو، ایک سروے ہوئی تھی 1910 سے لے کر 2010 تک، جو موجود تھی ویب پر، اب وہ غائب ہو گئی ہے، اور اس میں سارے مذاہب کی سروے تھی، وہ 100 سال کی۔ تو اس میں ابھی جو 2010 میں، اور یہ میرے خیال میں 2013 میں ریلیز ہو گئی، تو اس میں کرسچینٹی اور اسلام کا گروتھ جو ہے نا، جو مجھے یاد پڑتا ہے، وہ کوئی 3.5 تھا۔ ہندوازم اور بدھزم نیچے جا رہے تھے، اور اس سروے کے مطابق چند لاکھ ایتھیسٹ تھے 2010 میں۔ 1910 سے 2010 تک سروے تھی، جس میں اسلام اور کرسچینٹی سٹیگنیٹ ہو گئے تھے، ہندوازم اور بدھزم پیچھے جا رہے تھے، اور اس کے مطابق 1910 اور اس کے قریب ایتھیسٹ لاکھوں میں تھے،
اور یہ ان کی گروتھ بڑی سلو تھی، لیکن لیٹ 80s میں اچانک ایک ایسی سرج آ گئی کہ 2010 یا 2009 میں ایتھیزم کی سرج جو ہے نا 36% تک پہنچ گئی ورلڈ وائڈ. اور مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ ایتھیسٹ سعودی عرب میں، پاکستان میں اور ایران میں بن. پھر میں نے اس کو مزید ایکسپلور کیا تو اس کے بعد سعودی عرب نے پھانسی کی سزا رکھ دی ایتھیزم پر، اور پاکستان نے تو ایسی سزا میرے علم میں نہیں ہے. تو یہاں پر اور اس سروے کے مطابق پاکستان میں 1.5 کروڑ ایتھیسٹ ہیں، 1.5 کروڑ اس سروے کے مطابق، جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کا نام تو میں بھول گیا ہوں لیکن یہ ویکیپیڈیا پر بھی آیا تھا. تو ایک سرج آئی ہے، میں آپ کو ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بات کروں کہ اس نے کوئی بات کی، مجھے تھوڑا سا شک ہوا، تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو جی، یہ گاڑی آپ کو اللہ میاں نے دی ہے تو اس کی حفاظت کرے، آپ کو روزی دے رہا ہے. اس نے کہا کہ اللہ میاں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے، میں نے دہاڑی سے شروع کر کے پیسے بچائے ہیں اور یہ ٹیکسی میں نے خریدی ہے، اور صاحب آپ مائنڈ نہ کریں اور یہ سب کچھ بکواس ہے. اپنی محنت اپنی محنت اپنی محنت کرو، اور کوئی قسمت وغیرہ یہ خدا اور رسول اور جی. میں بالکل حیران رہ گیا. میں نے اترتے اس سے پوچھا کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جی 8ویں جماعت تک پڑھا ہے. یہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے 1-2 سال پہلے. تو یہ بندہ کیوں، مجھے تو پھر میری ملاقات اس سے نہیں ہوئی. تو اس طرح میں نے ایک گاؤں میں ایک ملک تھا جو اپنے بیٹے کو گالیاں دے رہا تھا کہ یہ جو ہے نا کمبخت، اس کو فزکس میں پڑھا رہا ہوں اور اس نے اپنے کمرے میں یا اللہ اور یا محمد لگا ہے، تو یہ جب ذرا چلا جاتا ہے تو میں ان کو الٹا کر دیتا ہوں. اور یہ آتا ہے. اچھا، یعنی باپ بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ نہ لگاؤ. اچھا، تو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں الحاد یا ایتھیزم، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اس میں پوٹینشل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہم کس سٹیج پہ، ہم شروع میں ہیں یا ہم درمیان میں ہیں؟ اینڈ پہ تو ظاہری بات ہے ہم نہیں ہیں، ظاہری بات ہے کہ ابھی بہت کام اور کرنے کے لیے. آپ کو لگتا میں کیا ہے؟ نے اور پھر پاکستان میں ایتھیسٹ کی مشکل کیا ہے؟ جی، ایتھیسٹ کی سب سے مشکل تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اور اپنے محلے میں اور اپنے کلاس میں اپنی بات جو ہے نا وہ نہیں پہنچا سکتا. میری بیٹی ہے، اس نے کوئی بات کی تھی تو وہ پروفیسر لوگ مجھے جانتے ہیں، ان میں سے ایک نے مجھے بتا دیا. پھر میں نے اس کو بٹایا، اس کو میں نے سمجھایا. پھر ایک ایتھیسٹ خاتون ہے، میں نے اس کو اس کے حوالے کیا. وہ 2 ہفتے بعد جاتی ہے، اس کے گھر ٹہرتی ہے، وہ اس کو سمجھتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہاں جی، ہاں جی. یہ مشکل ہے، یعنی یہ مشکل ہے، خاص کر ینگ لوگوں کو جو زیادہ نہیں جانتے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کون سی بات کس طریقے سے کرنی ہے، ہاں، کس ایگزیکٹلی طریقے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. ایون مجھے میری وائف تھوڑی سی مذہبی سی ہے، تھوڑی سی نہیں کافی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جو قرآن میں خواتین کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے ان کو میں نہیں مانتی. وہ روزے بھی رکھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، نفل بھی کرتی ہے. تو یہ کوئی عجیب قسم کی بات ہے، مطلب ہے کہ میں اس کو نہیں چڑھتا. تو مطلب ہے کہ سوسائٹی میں کچھ ایسی چینجز آ رہی ہیں، کچھ ایسی اویئرنیس بڑھ رہی ہے کہ آپ دیکھیے، آپ نے قرآن میں ترمیم کر دی نا. آپ جب کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہاں، ہوں قرآن، نہیں مانتا. ہاں. پھر میں آپ کو نگیشن کی طرف چلے گئے، تو میں اس کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرتا. میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے کھلا کہ آپ وہ ترجمے سے اس نے پڑھا ہے. تو چلیں آخر میں جی میں پاکستان میں. جی جی.
اچھا آپ نے کہا کہ کس سٹیج پر ہے، کس تو سٹیج میں پہ؟ کہتا ہوں کہ یہ درمیان سٹیج پر ہے. میں کالجز میں جاتا ہوں، میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، میں کھوکھو میں بیٹھتا ہوں، اور میں اپنے آفس میں. تو نئی ٹرینڈ یہ ہے کہ خواتین میں یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، اور اچھا. یہ ان کیوں بڑھ رہا ہے یہ مجھے علم نہیں ہے. یعنی مطلب ہے کہ میں زیادہ چھیڑتا نہیں. تو خواتین میں یہ ٹرینڈ نہیں تھا پہلے. یعنی ہمارے ساتھ جو ہماری تنظیم تھی اس میں 6-7 لڑکیاں تھیں جو ایتھیسٹ تھیں، اور جن میں سے ایک کو میں نے اپنی بیٹی کو حوالے کیا ہے. تو وہ میرے خیال میں یہ پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. میں پاکستان ریشنل سوسائٹی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں زیادہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایک سیاسی ورکر رہا ہوں. میں جو ہے نا عام لوگوں پر میری فوکس زیادہ ہے. تو یہ چیز بڑھ رہی ہے. جیسے کسی دکاندار نے کوئی بات کی، جیسے کسی اس طرح. تو میرے خیال میں تو بڑا اپٹمسٹک ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ بہت بڑھ رہا ہے. اور لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں نا جو ماڈریٹ ہیں، ایتھیسٹ نہیں ہے، یا آپ ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس ملک کے حالات ہیں، جو اس ملک کی جو کریکٹر ہے، جو اس ملک نے آج تک کیا ہے، جو ضیاء الحق کے اثرات ہے، اور جو پابندیاں ہیں بچوں پر یا اس طرح، تو یہ اس کی وجہ ہے. یہ تو ریسرچ کا کام ہے نا جی، کہ آپ اس پر باقاعدہ ریسرچ کر لیں کہ اس کے بنیادی وجوہات کیا ہیں. لیکن میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں، جو میں کہتا ہوں کہ 100 سے زیادہ لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ میں نے بحثیں کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انکریز جو ہے نا، یہ جو ملک کے جو قوانین ہے، جو طریقہ کار ہے، جو اس کا میڈیا ہے، جو اس کا سب کچھ ہے، تو اس سے ینگر جنریشن جو ہے نا باغی ہو گئی. وہ اپنے راستے ڈھونڈ رہی ہے، اور انہوں نے ایک راستہ ان میں یہ منتخب کیا ہے. اور یہ نہ کمیونسٹ ہیں، نہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، دے آر جسٹ ایتھیسٹ. میں نے اپنی بیٹی کی بات کی تو وہ کوئی سیاسی نہیں ہے، اس طرح کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ تو وہ ایک دن مجھے اس نے ہنس کر کہا کہ بابا ماما کو پی کے اور او ایم جی فلم دکھاؤ تو یہ نرم ہو اچھا. جائے. کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ میں یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ پر لڑکیوں کو دکھاتی. دس از اے وے. یا کتابیں یعنی جو اس کے پاس ہیں، تو اس طرح لوگ کوئی یعنی وہ کسی تنظیم میں نہیں ہے، کوئی مطلب ہے کہ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، اور وہ کچھ خواتین لڑکیاں گروپ بنا رہی ہیں، سائیکلسٹ یا پتہ نہیں کیا کیا مختلف ناموں سے، اور وہ جمع کرتی ہیں خواتین کو، اور وہ اپنا یہ پروموٹ کرتی ہیں، آئیڈیا پروموٹ کرتی ہیں. تو چلیں، آپ کا بہت لمبا تجربہ ہے، پولیٹیکل بھی اور سوشل بھی، اور پبلک ڈیلنگ کا بھی آپ کو بہت پتہ ہے، کیونکہ مارکسسٹ سرکل کے لوگوں کو بہت زیادہ پبلک ڈیلنگ کا اور پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان میں بہت ینگ ایتھیسٹ ہیں، ایسے 18 19 سال کے بچے مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں. تو میں جی سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس وزڈم ہے ان کو مشورہ دینے کا کہ انہوں نے اس سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ چند منٹ اس سے پہلے کہ ہم اسے ختم کریں، اس بات پہ لگائیں کہ ان لوگوں کو کیسے اس سوسائٹی میں رہنا ہے، کیونکہ بہت خطرناک سوسائٹی ہے. ایک غلط لفظ جو ہے آپ کو موب لنچنگ تک پہنچا سکتا ہے، یا آپ کی زندگی کے 15-20 سال جیل میں گزر سکتے ہیں. تو ان کے لیے مشورہ، ان کے لیے گائیڈنس، کیونکہ میں ہمیشہ میرا فوکس رہتا ہے کہ ان کو گائیڈ کیا جائے. تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو میڈیا میں جس طرح میں نے ایک دو فلموں کے نام دیے اور کچھ میں نے ریکمینڈ کیے ہیں ایک انگلش کی ایک مووی ہے سن سیٹ لمیٹڈ اور کچھ اس طرح اور ہیں تو سینٹ پائپر اس طرح کی موویز ہیں کہ ایک خاتون کس طرح اس نے ایون ایک پادری کو ایتھیسٹ بنا دیا، کس طرح بنا دیا، اس نے کیا کیا۔ تو دوسرا چونکہ میں نے فلم کی بات اس لیے کی کہ آج کل بچے اس چیز پر زیادہ فوکس ہیں۔ دوسرے کتابیں اچھے مارکیٹ سے بہت غائب ہو گئی، جیسے علی عباس جلال پوری کی، سبتی حسن کی، کوئی بچہ یا بچی مجھے اپروچ کرتی ہے تو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، میں بک سٹورز کے نام تو نہیں لوں گا لیکن کچھ بک سٹورز ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ ان کو لکھیں تو یہ آپ کو بھجوا دیں گے۔ تو کتابیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ احتیاط جو ہے نا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اور کیا آپ میں یعنی اور کبھی کبھی آپ نے تھوڑا سا شوق دینا ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی ابھی کوئی 1-2 مہینوں کی آپ کو سناتا ہوں کہ میں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہوں اور گاڑی میری وائف کے پاس ہوتی ہے، تو میں اترا تو ایک لڑکی میرے پیچھے ہوتی اور اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ انکل ذرا بات سنیے، میں بہت ڈر رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تو میں نے کہا کہ چلیے، لیکن یہ اپنا پرس رائٹ ہینڈ پر کر لیں، سنیچر ہیں، وہ کافی ڈیزرٹڈ قسم کا روڈ ہے اور ایک برج ہے، اور مجھ سے فاصلہ رکھیں۔ اور راستے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ میں اس کو اس طرف لے کر گیا تو میں نے کہا کہ اب یہ سیف ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو جب وہ جانے لگی تو اس نے کہا کہ جزاک اللہ۔ تو میں نے مڑ کر اسے کہا کہ میں خدا پر یقین نہیں رکھتا، اور میں نے بڑے طریقے سے یعنی روڈ کو یعنی اس کو نہ دیکھتے ہوئے کہ جیسے میں روڈ کو دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا تو وہ لڑکی کھڑی تھی۔ اب ایک بندے نے کسی کی ہیلپ کی بغیر کسی اس کے، ایون اس نے رسک لیا، یعنی میں نے رسک لیا نا، کسی لڑکی کو ہاتھ ڈالتا ہے تو میں تو ضرور اس کی پھر ہیلپ کروں گا، تو وہ کھڑی تھی۔ تو اس کے ذہن میں نے ایک سوچ ڈال لی کہ ایک بندہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا لیکن وہ اتنا اچھا بندہ ہے کہ اس نے اپنا راستہ لمبا کیا، مجھے پہنچا دیا، اور میں نے جزاک اللہ کہا اور اس نے مجھے کہا کہ میں خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ ایک ایک چھوٹا سا کنکر میں نے پھینک دیا۔ تو لیکن یہ ایک جوان لڑکا یا لڑکی اس طرح نہیں سوچ سکتے، وہ ایگریسو ہوتے ہیں۔ تو ان کو میں کبھی کبھی کوکو میں جمع کر کے 4 5 6 7 اور ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے اور کہاں بات کرنی ہے۔ تو اگر کوئی یعنی ایگریسو سوال چھوڑ دیا جائے، بیج ڈال دیا جائے، پودا خود اگے گا۔ بالکل بالکل۔ تو میں تو بڑا آپٹمسٹک ہوں، اور آپ جیسے لوگ تو کمال کرتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اور اپنے فائنانسز کو، اس کو ڈال کر جو ہے نا آپ سوسائٹی کی ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ تاریخ میں غالب کمار کا نام آئے گا، ایک چاہے وہ 100 سال اس میں لگ جائیں، لیکن لوگ یاد رکھیں گے کہ یار ایک بندہ لگا ہوا تھا اور ہزاروں لوگوں کو اس نے کانٹیکٹ کیا، لاکھوں لوگوں نے اس کو سنا، اور اس میں کافی سارے لوگ چینج ہو گئے۔ تو میں آپ کی طرح نہیں کر سکتا، میں انڈیویجول لیول پر یا گروپس میں یا اس طرح، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی ویڈیو کو ہم کس طرح شیئر کرتے ہیں،
अच्छा, तो चलें फिर इसको कंक्लूड करें, क्या ख्याल है? इसे जी, कंक्लूड कर कंक्लूड दें करें। अभी? आपकी बड़ी मेहरबानी, और मेरा मैसेज ये है खासकर जवान को, कि वो मोहतात रहें और वो स्टडी करें, और उनको ये पता हो कि हम मुझे आपके एक प्रोग्राम पर एतराज़ है। वो जो किस कोई प्रोग्राम पे? वकास नामी कोई लड़का था, तो हाँ, मेरे ख्याल में वो वक़्त ज़ाया करना है। वो उसका कोई मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, कई बार ऐसे तो कन्फ्रंटेशनल लोग आ जाते हैं जिनका मकसद बात करना या डिस्कशन करना नहीं होता, सिर्फ लड़ना होता है। और फिर कई बार मुझे भी उन पर गुस्सा आ जाता है, मैं फिर उनके साथ खासा हार्शली डील करता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है, मगर कई बार करना पड़ता है फिर, आपको तो पता है इस हम बात कॉलेज यूनिवर्सिटियों हाँ में को हम हम्म। बच्चों को ये समझते हैं कि ऐसे लोगों को अवॉइड करो, बेस हाँ को मगर चेंज कर। मेरे पास ये अब जारी बात है कि कई बार इस तरह मैं आपको कहता हूँ ना कि अगर कोई मुझे कॉर्नर करेगा तो फिर मैं उसको कॉर्नर करता हूँ। तो ये बस है, ये अब इस तरह का फॉर्मेट है हमारा कि ये अनअवॉइडेबल है, कभी ना कभी करना पड़ ही जाता है। ठीक है सर। ठीक। आप आपकी बड़ी नॉलेज है, और आपको सर बहुत शुक्रिया, बात। आपके आपके काइंड वर्ड्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, मैं अपने आप को जाहिल ही समझता हूँ, और हर दिन मैं सीखने की कुछ कोशिश करता हूँ। आज जो आपने भी इंटरव्यू दिया, इसमें से भी बहुत सी बातें मैंने नई सीखी हैं, और उम्मीद है सब लोगों ने सीखी हैं। जी, आपकी बड़ी नॉलेज है, और आप बड़े तरीके से बात करते हैं, बड़े बोल्डली करते हैं। ये बोल्डनेस जो है ना, ये सबसे बड़ी एक खूबी होती है, जिससे ये साबित चलें। होता है कि आप कर रहे हैं, आप उस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, और चलें सर, बहुत शुक्रिया हमारे आपका। मरते तक तक जारी रहेगा, और फिर और लोग आएंगे, और लोग आएंगे, और ये जी सर, सोसाइटी हम चेंज करेंगे। तो हमारी बड़ी ज़िंदगी के साथ मेहरबानी। ये मसला ख़त्म नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो दोस्तों, उम्मीद है शान शाह साहब की बातों से आपको बहुत सी बातें पता चली होंगी। एक बड़ी इन डेप्थ इंसाइट इन्होंने दी पाकिस्तान में कम्युनिस्ट मूवमेंट के, मार्क्सिस्ट मूवमेंट के हवाले से भी। और किसी को इस बारे में शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में इंसानियत की बात करने में, पाकिस्तान में लोगों में प्रोग्रेसिवनेस की बात करने में, औरतों के हकूक़ पे, माइनॉरिटीज़ के राइट पे, चाहे कम्युनिस्ट से, मार्क्सिस्ट से कोई कितना भी डिसएग्री करता हो, हम इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते कि उन्होंने हमेशा एक पाकिस्तान में पिसे हुए तबके की बेहतरी के लिए कोशिश की है, एजुकेशन के लिए बात की है, औरतों के राइट्स के लिए बात की है, सेकुलर स्टेट के लिए बात की है। बाकी हमें उनसे बहुत सी बातों में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मगर इन बातों में उनसे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान के लोगों का भला चाहते हैं। और शान शाह साहब ने एक पूरी हमें हिस्ट्री बताई कि मार्क्सिस्ट मूवमेंट किस तरह से काम कर रही थी, किस तरह लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर बीच में अफगान जहाद आ गया, और अफगान जहाद के बाद से ऐसा एक रिवर्स केयर लगा कि उसको कोई भी नहीं संभाल सका। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मार्क्सिस्ट मूवमेंट उस टाइम तक अभी बढ़ रही थी, और उसको शायद थोड़ा और वक्त दरकार था कि वो अपनी जवानी पे पहुंचती, मगर उससे पहले ही क्या हुआ कि मसला जो है वो ख़राब हो गया। और ज़ियाउल हक का दौर, अफगान जहाद, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है, और आज भी मुझे लगता है कि इमरान खान का दौर भी उसी तरह का कुछ एक परवाना हमें दे रहा है, खासतौर पे टीएलपी का सामने आ जाना, और ये बाकी सारी बातें। मॉब लिंचिंग रोज होती हैं, मशाल खान की लिंचिंग मैं देख रहा हूँ कि शान शाह साहब जैसी बातें करते थे, मशाल खान भी वैसी बातें करता था। और मशाल खान के साथ क्या हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि वो ये बातें 2015 में, 2017 में कर रहा था। ठीक है, मगर जो ये 1989 में कर रहे थे और 1987 में कर रहे थे, उन बातों पर इनको किसी ने नहीं मारा था। तो यकीनन उस वक्त का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बहुत बेहतर था। तो दोस्तों, अगर आप अपना इंटरव्यू देना चाहें, आप अपनी कहानी बताना चाहें, आप हमें अपनी दास्तान बताना चाहें कि किस तरह आपने आपने किस तरह मजहबी इज्जत पसंदी को छोड़ के इंसानियत का सफ़र तय किया, तो हम ज़रूर आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। उसे सुनाने के लिए आप मुझे ghalib@ghalibkamal.com पे रब्ता कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। मुझे ईमेल कीजिए, अपनी थोड़ी सी ब्रीफ स्टोरी मुझे लिख के ज़रूर भेजिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ईमेल्स आती हैं, और उनमें से मैं फिर देखूं कि कौन सी स्टोरी ऐसी है जिसको बताना
हर एक, मेरा तो दिल करता है हर एक की स्टोरी बताई जाए, मगर कुछ स्टोरीज ऐसी होंगी जिनको थोड़ी प्रेसिडेंस मिलेगी, मगर ये सिलसिला अब चलता रहेगा, हर वीक एक इंटरव्यू या 2 इंटरव्यूज होते रहेंगे, तो बारी आपकी आ जाएगी जरूर। तो मैं शहनशाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो हम अब आप लोगों से इजाजत लेते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट संडे को एक और इंटरव्यू के साथ, एक और तरक्की पसंद और रैशनल इंसान के इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।